خواتین و حضرات، کامریڈز اور سرمایہ داری کے چمچوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب پر جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جسے پڑھ کر بادشاہ تھر تھر کانپنے لگے اور جسے جلا دینے کے لیے سرمایہ داروں نے بیچ بہا کروڑوں روپے بہا دیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کمیونسٹ منشور کی، جو کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی وہ تاریخی تحریر ہے جس نے مزدوروں کو جگانے کی کوشش کی اور سرمایہ داروں کو بستر پر ڈراؤنے خواب دکھائے۔ تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مارکسزم ناکام ہو گیا اور کمیونزم ایک یوٹوپیائی نظام تھا، تو سرمایہ داری انہیں سب کو کیا امیر کر دیا ہے، تو رکیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ در حقیقت ناکام کیا ہوا اور کامیاب کون ہوا۔ دوستو، مارکس کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہی تھا کہ تاریخ ہمیشہ طبقاتی جنگ کی کہانی رہی ہے۔ کبھی بادشاہ عوام کو دباتے تھے، پھر جاگیردار کسانوں کا خون چوستے رہے، اور آج کے زمانے میں بھی یہی کام کارپوریٹ سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ جناب وہی سی ای او حضرات جو منافع کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور مزدوروں کو ویلیو کے نام پر ان کا استحصال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ The history of all hetero existing society is the history of class struggles۔ دوستو، مارکس کا یہ جملہ ہے کہ تمام تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ یہاں وہ سرمایہ دار جو مارکس کو پاگل سمجھتے ہیں، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کیا آج بھی امیر تر اور غریب تر نہیں ہو رہا؟ کیا آج بھی مزدور 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد صرف اتنا کما پاتا ہے کہ زندہ رہ سکے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چند سرمایہ دار دنیا کی 90% وسائل پر قابض ہیں؟ لیکن نہیں، آپ تو کہیں گے کہ مارکس کا نظریہ پرانا ہو گیا ہے، ہاں، جیسے کہ غربت پرانی ہو گئی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ سرمایہ داری میں دولت آتی کہاں سے ہے؟ فیکٹریاں مزدوروں سے کام کرواتی ہیں اور منافع مالک کی جیب میں ڈالتے ہیں۔ کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور منافع ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او لے جاتا ہے۔ محنت مزدور کی اور عیش سرمایہ دار کی۔ دوستو، جدید سرمایہ دارانہ نظام نے طبقاتی تضادات کو جنم نہیں دیا بلکہ نئے طبقات پیدا کیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو مارکیٹ کا قانون ہے، جو زیادہ محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کیا یہ بات بچہ جو ایک غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ کیوں محنت کے باوجود امیر نہیں بن سکتا؟ یہ سوال ہے۔ دوستو، مارکس کا ماننا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مزدوروں کو احساس ہوگا کہ یہ جو دھندا چل رہا ہے یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے، اور جب یہ احساس بیدار ہوگا تو پھر انقلاب بھی ناگزیر ہے۔ دوستو، ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز۔ دنیا کے مزدوروں، متحد ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے تمہاری اپنی زنجیروں کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مزدوروں کو آج بھی خوابوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ اگر تم زیادہ محنت کرو گے تو تم امیر بن سکتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اگر تم خوشحال ہو تو سسٹم کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو پہلے سے ہی امیر ہیں، اور ہمارے سرمایہ دار بھائی کہیں گے کہ اوہو بھائی، کمیونزم تو فیل ہو چکا۔ اچھا، اور سرمایہ داری جو بار بار مہنگائی، بے روزگاری اور جنگیں پیدا کرتی ہے، تو وہ کیا کامیاب ہو چکی ہے؟ اس سوال کا جواب انہوں نے ہمیں دینا ہے۔ دوستو، کمیونزم کی حقیقت اور پراپیگنڈے کی ایک فیکٹری لگائی گئی ہے۔ جب بھی کوئی کمیونزم کی بات کرے فوراً ایک جملہ آپ کو سننے کو ملنا ہے، لیکن دیکھو نا، سوویت یونین تو تباہ ہو گیا۔ کمال ہے، اگر ایک ملک میں نظام غلط
लागू हुआ और इसका मतलब है कि नज़रिया ही गलत। अगर किसी मुल्क में फ़र्ज़ कीजिए कि जमहूरियत नाकाम हो जाती है तो क्या आप जमहूरियत को ही गलत कहेंगे? अगर किसी ने साइंस की गलत इस्तेमाल किया तो क्या साइंसी तरक्की को हमें रोक देना चाहिए, इस पर नाकाम हो गई? कम्युनिज़म का असल नज़रिया क्या था? ज़मीन और फैक्ट्रियाँ अवाम की मलकियत हों, तालीम और सेहत मुफ्त हों, मज़दूर अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा लें। यही वो चीज़ें हैं जिन्हें सरमायादार कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएँ। कभी अमली जामा पहनाया जा सकता है शायद, क्या सरमायादारी हमें हमेशा चलती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आज वाकई इंसाफ चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये निज़ाम किसी भी मज़दूर के फ़ायदे में नहीं है। या तो हम ख्वाबों में जीते रहें और सरमायादार हमारी मेहनत पर ऐश करते रहें, या फिर हम मार्क्स के मंशूर को समझने की कोशिश करें और हकीकी आदलाना समाज की बुनियाद रखने में जिद्दोजहद में अपना हिस्सा अदा करें। बहुत शुक्रिया।